لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 42 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی. اس سے پہلے رکوع کی ابتدا سے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یہاں سے رب ذوالجلال نے اہل کتاب بنی اسرائیل کے اوپر کیے جانے والے انعامات انہیں یاد کروائے تاکہ وہ شکر بجا لا سکیں. اس کے بعد اللہ پاک نے کچھ اوامر ان کو کیے، کچھ کاموں کے کرنے کا حکم رب ذوالجلال نے انہیں دیا، اور کچھ کام جو ان کے آباء و اجداد فرسودہ رسومات کی صورت میں کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرسودہ کاموں سے انہیں منع فرمایا، یعنی کچھ نواہی رب ذوالجلال نے کی. انہی نواہی میں سے، انہی فرسودہ کاموں میں سے دو کام اس آیت کریمہ کے اندر بھی مذکور ہیں. اللہ پاک نے انہیں منع فرمایا اہل کتاب کو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور خلط ملط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. یہود کے اندر، بلکہ اہل کتاب کے اندر یہ خصلت موجود تھی کہ وہ اپنے نبی کے اوپر نازل کردہ کتاب جب نبی دنیا سے پردہ فرما جاتے تو اس کتاب کے اندر تحریفات کرتے تھے، رد و بدل کرنا شروع کر دیتے تھے. ان کے راہبین، ان کے بڑے بڑے علماء جو بات من کو اچھی لگتی اس کو لے لیتے، جو طبیعت کی منافی ہوتی ان احکامات کو ان کتابوں میں سے نکال لیتے اور اپنی مرضی کے احکامات، اپنی مرضی کی باتیں ان کے اندر داخل کر دیتے. یوں بڑی بڑی تحریفات کے وہ لوگ مرتکب ہوئے. خود بڑے بڑے عیسائی پادری اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہماری انجیل، ہماری بائبل کے اندر 3000 سے زائد تعریفات ہو چکی ہیں. تو جس کتاب کے اندر 3000 سے زائد تعریفات ہو چکی ہوں تو اس کے اندر کون سا باقی حق بچا ہوگا؟ یوں تحریفات کے ساتھ حق مٹنا شروع ہو جاتا ہے. یاد رکھیں، حق مٹ جاتا ہے، حق ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے دو اسباب ہیں. دو سببوں میں سے کوئی بھی سبب اگر اختیار کر لیا جائے تو حق آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے. پہلا سبب کہ حق کو بیان نہ کیا جائے. جب حق بیان نہیں ہوگا تو آنے والی نسلوں کو حق کا علم حاصل نہیں ہوگا، یوں آہستہ آہستہ حق مٹنا شروع ہو جائے گا، حق ختم ہو جائے گا. اور دوسرا طریقہ، دوسرا سبب حق کے مٹ جانے کا کہ حق کو بیان تو کیا جائے لیکن حق کو مغلوبہ بنا دیا جائے، حق اور باطل دونوں کو اس انداز کے ساتھ گڑمڑ کر دیا جائے، اس طرح خلط ملط کر دیا جائے کہ سامعین، سننے والے یہ فیصلہ کر ہی نہ سکیں کہ ان میں سے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. دونوں ہی امور خطرناک ہیں دین کے لیے، شریعت کے لیے. اگر دین کو، شریعت کو بیان نہ کیا جائے تب بھی اس کے مٹنے کا خطرہ، دین اور شریعت کو بیان کیا جائے لیکن اس کے اندر باطل چیزوں کو خلط ملط کر دیا جائے، مکس کر دیا جائے تو تب بھی دین کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. ان دونوں ہی خطروں میں سے بڑا اور خطرناک خطرہ تھا دوسرے نمبر والا، یعنی حق بات کے اندر غلط بات کو مکس کر دینا، خلط ملط کر دینا. یہ زیادہ خطرناک تھا. چنانچہ آیت کریمہ کی شروع کے اندر اللہ نے پہلے اس کو بیان فرمایا، بعد کے اندر کتمان حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا، حق چھپانے کو اللہ نے بعد میں بیان فرمایا. اور پہلے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ،
حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ اس بات کو رب ذوالجلال نے پہلے فرمایا۔ آج یہود کے اندر بھی بگاڑ پیدا ہوا، انہوں نے کتاب کے اندر آسمانی کتب کے اندر گڑبڑ کی تھی، اور آج دیکھا جائے تو ہماری اس امت محمدیہ کی اس دور کے اندر بھی آج بگاڑ حدیں کراس کر رہا ہے۔ کیوں کہ آج کچھ علماء سو نے، کچھ علماء باطلہ نے اس انداز کے ساتھ حق کے ساتھ باطل کو خلط ملط کیے، حق کے ساتھ باطل کو اس انداز کے ساتھ ملائے کہ سامعین، سننے والی جو ہماری جاہل قوم تھی، جن کے پاس علم نہیں تھا، وہ لوگ اب تک یہ بات سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ان میں سے حق کون ہے اور باطل کیا ہے۔ انہوں نے حق کے ساتھ باطل کو اس انداز کے ساتھ ملا دیا ہے کہ فیصلہ کرنا بڑا ہی مشکل ہو چکا ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے پہلے اس بات سے منع فرمایا، اور شریعت محمدیہ کے اندر اس معاملے کو بڑا ہی خطرناک معاملہ قرار دے دیا گیا۔ حقیقت کے اندر حق اور حقیقت کے اندر شریعت وہی ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم لوگوں کو دے دی ہے۔ جس شریعت کی، جس دین کی ابتدا دور آدم سے ہوئی، اور باضابطہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے جس دین کی ابتدا ہوئی اور احکامات شریعہ انسانیت کی طرف متوجہ ہوئے، وہ دین پھلتے پھولتے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر آ کے بالکل کامل اور مکمل ہو گیا۔ اللہ پاک نے واضح اعلان فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم لوگوں کے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے، میں نے اس نعمت کو تام کر دیا۔ میں رب ذوالجلال اس تام نعمت یعنی دین اسلام کے اوپر تم لوگوں سے راضی ہوں۔ تو اللہ پاک نے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اور اس دین اسلام کے اوپر راضی ہونے کا اعلان بھی فرما دیا۔ اب یہ دین اسلام اتنا جامع، اتنا معنی ہے کہ اس کے اندر کسی اور چیز کو داخل کرنے کی گنجائش بھی باقی نہیں، اور اس میں سے کسی چیز کو نکالنے کی اجازت بھی شریعت نے ہم لوگوں کو نہیں دی۔ اتنا جامع معنی، اتنا کامل مکمل دین، اگر ہم اس کے اندر اپنی طرف سے بنائی ہوئی رسومات، فرسودہ چیزوں کو اس کے اندر ٹاکی کے طور پہ لگانے کی کوشش کریں، اور اس دین کو بناؤ سنگار کے لیے، خوبصورت بنانے کے لیے اپنی طرف سے کوئی چیزیں لگائیں، جس کو ٹاکی تصور کیا جائے، جس کو تھگڑی تصور کیا جائے، وہ چیزیں ہم لوگ اس دین کے ساتھ لگانا شروع کر دیں، تو ہمارے دین نے اس چیز کو بدعت کا نام دیا ہے۔ اور یہ بدعت بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا البدعۃ ضلالہ، بدعت جو بھی ہوگی وہ گمراہی ہوگی، اور جو بھی گمراہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جہنم تک لے کے جانے والی ہے۔ تو تمام کی تمام گمراہیاں، تمام کی تمام بدعات جہنم ہی تک انسان کو لے کے جاتی ہیں، اور بدعت بھی گناہ ہے، شراب پینا بھی گناہ ہے، لیکن بدعت اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ قد حجب التوبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کے دروازوں کو بند کر دیا۔ کس کے اوپر بند کر دیا؟ صاحب بدع، کہ بدعت کا ارتکاب کرنے والے کے لیے اللہ پاک نے توبہ کے دروازوں کو بند کر دی۔ اب اس کے اوپر توبہ کے دروازے کیوں بند ہوئے؟ اس لیے بند ہوئے کہ دیکھیں شراب پینا بھی ایک گناہ ہے، جرم ہے، اور بڑا ہی خطرناک قسم کا جرم ہے۔ جوا کھیلنا یہ بھی اس سے بڑا جرم ہے، بڑے بڑے جرم ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن ان کا ارتکاب کرنے والا جب ان کا ارتکاب کر دیتا ہے تو کسی نہ کسی وقت اس کا دل اس معاملے کے اوپر نادم ہو ہی جاتا ہے کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس کو گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ جب اس کو گناہ سمجھ رہا ہوتا ہے، جب نادم ہو جائے تو اللہ پاک اس کو توبہ کی توفیق دے ہی دیتے ہیں۔ بڑے بڑے اللہ والے جنہوں نے ساری زندگیاں گناہوں ہی کے اندر گزار دیں، لیکن زندگی کی ایک رمق رب ذوالجلال کو پسند آئی، اللہ پاک نے اپنی رحمت کی نظر ڈالی اور اپنے گناہوں کو گناہ سمجھ کے اس کے اوپر توبہ کیا، اللہ نے ولایت تک کے درجوں تک پہنچا دیا۔ بڑی بڑی ہستیاں ایسی موجود ہیں تاریخ کی، اور آگ ہم ٹٹول کے دیکھیں ہمیں سمجھ آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق دی بھی، اور توبہ کی توفیق ملنے کے بعد ان کی توبہ کو قبول بھی فرمایا۔ کیوں ان کو توبہ کی توفیق ملی؟ کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ گناہ ہے، ہم گناہ کا ارتکاب کریں، ہم مجرم ہیں، خود کو مجرم سمجھتے تھے، تب انہوں نے توبہ کی۔ لیکن جو انسان بدعت کا ارتکاب کرتا ہے وہ بدعت کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا، اور اس بدعت کے اوپر اتنی عقیدت، اتنی محبت اس بدعت کے ساتھ وہ رکھتا ہے کہ سمجھانے والا اگر اس کو آگے سمجھا دے کہ دیکھو یہ بدعت ہے، یہ دین نہیں ہے، تو سمجھانے والے کے اوپر گستاخی کی فتوے لگانا شروع کر دیتا ہے، تو وہابی ہو چکے، تو گستاخ ہے، تو اللہ کے دین سے مجھے روکنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو روکنے والے کو، سمجھانے والے کو وہ برا تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ اتنی عقیدت، اتنی محبت اس کو بدعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو جب اتنی عقیدت، اتنی محبت کے ساتھ وہ بدعت کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کو توبہ کی توفیق اس بدعت کے اوپر کیسے ملے گی؟
جب اس کو گناہ تصور کرے گا تو تب اس کو توبہ کی توفیق ملے گی. گناہ تصور کرنا تو دور کی بات ہے، اس کے بارے میں کوئی گناہ کی بات کر دے اس کو اوپر وہ کفر کے اور توہین کے فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ قد حجب التوبہ، کہ اللہ پاک بدعت کا ارتکاب کرنے والے کے لیے توبہ کے دروازوں کو بند کر دیتے. یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اگر کوئی انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے گویا وہ زبان حال سے اس بات کا ثبوت دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی جو کامل مکمل دین دے کے گئے ان سے نعوذ باللہ یہ چیز چھوٹ گئی تھی، ان کو اس چیز کا علم نہیں تھا. صحابہ کرام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم یافتہ صحابہ تھے ان کو اس بات کا علم نہ ہو سکا. آج میرے پاس وہ والا علم آ گئے. گویا اپنے عمل کے ساتھ زبان حال سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے اوپر بھی وہ انگلی اٹھا رہا ہوتا ہے. صحابہ کرام کی پاک دامنی اور ان کی رضا کے سرٹیفکیٹ جو رب ذوالجلال نے دی ان کے اوپر بھی وہ انگلیاں اٹھا رہا ہوتا ہے. اس لیے یہ بڑا ہی خطرناک جرم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ و مامون فرمائے. تو پہلا جرم جو ان کا تھا اس کے اوپر رب ذوالجلال نے نفی فرمائی، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، تم حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، مکس نہ کرو. تو وہ یہود کی ایک فطرت تھی، ان کی عادت تھی، وہ کرتے تھے. رب ذوالجلال نے منع فرمایا اور اشارتاً اہل ایمان کو بھی اس بات سے منع کر دیا گیا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ یہاں پہ اصل میں حقیقت میں وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ تھا، لام کو حذف کر دیا گیا. لام اصل کسی اندر چھپا ہوا موجود ہے لیکن یہاں پہ محذوف ہے، نظر نہیں آ رہا. اور وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ. دوسرا جرم ان کے اندر یہ تھا کہ وہ حق بات کو چھپا لیتے تھے. اب ان کو پتہ تھا کہ نبی آخر الزماں سچے ہیں اور حق ہیں. یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے نبی کو اس طرح وہ پہچانتے تھے جس طرح کوئی اپنی اولادوں کو پہچانتا ہے. ان یہود کے علماء راہبین ان کے اس طرح اللہ کے نبی کو، دین کو پہچانتے تھے کہ یہ دین سچ ہے، یہ نبی سچ ہے، جس طرح لوگ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں. تو اس قدر پہچاننے کے باوجود جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے پہ آئے تو پہچاننے کے باوجود انہوں نے انکار کیا، حق کو چھپا لیا. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ. تو حق کو چھپانے سے رب ذوالجلال نے منع فرمائے. تو جس کے پاس تھوڑا بہت بھی علم آ جائے کہ اللہ کے نبی نے، دیکھیں پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کہ اللہ کے نبی نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے پوچھا تھا کیا میں نے تم لوگوں تک اللہ کا دین من ون پہنچا دیے؟ تو صحابہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رب ذوالجلال کو گواہ بنا کے فرمایا تھا کہ اللہ آپ اس بات کے اوپر گواہ رہنا کہ یہ 1.25 لاکھ میرے صحابہ میری صداقت کے اوپر، میری امانت کے اوپر گواہی دے رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ یہ دین میں نے تم لوگوں تک پہنچا دیا، غائبین تک پہنچانا تم لوگوں کا کام ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگا دی اس کے اندر کسی عالم یا کسی جاہل کی کوئی بھی قید نہیں لگی. عالم ہے، اس نے باضابطہ دین کو سیکھا ہے تو اس کو پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. اگر کسی جاہل کے پاس کوئی دین کی بات پہنچ چکی ہے تو وہ اپنے کسی عالم کے پاس آ کے اس بات کی تصدیق کرے کہ واقعتاً یہ دین ہے یا نہیں ہے. جب اس کو پتہ چل جائے کہ واقعتاً یہ دین ہے تو پھر اس کو دوسرے تک پہنچانا اس کی بھی ذمہ داری ہے. یاد رکھیں جو دین ہم لوگوں تک پہنچے وہ حق ہے، وہ سچ ہے. اس دین کو پہنچانا یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. اگر دین کو نہیں چھپائیں گے، کتمان حق کریں گے، یعنی حق کو چھپانے والے ہوں گے. تو اللہ پاک یہاں پہ حق کو چھپانے سے منع فرما رہے. تو حق کو چھپانے والا بھلے وہ عالم ہو بھلے وہ جاہل ہو، تو وہ جاہل کے پاس بھی اگر تھوڑا بہت بھی جو علم آیا اس چیز کا تو وہ عالم بن چکا ہے. اب اس علم کی تصدیق کروا لے کہ باضابطہ علماء کے پاس جا کے پوچھ لے کہ یہ جو چیز میرے پاس آئی ہے واقعتاً یہ علم ہے یا نہیں، یہ حق ہے یا نہیں. اس کو علماء تصدیق دے دیں کہ واقعتاً یہ سچ ہے تو پھر اس چیز کو دوسروں تک پہنچانا پھر اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اگر کوئی عالم اس قسم کا معاملہ نہیں کرتا، کتمان حق کرتے، حق بات کو چھپا دیتے، تو اللہ کے نبی نے اس کو گونگا شیطان قرار دیا کہ وہ شیطان ہے ایسا جو بولتا نہیں ہے. گونگے شیطان کے ساتھ تشبیہ دی ہے ایسے لوگوں کو جو دین موجود ہونے کی صورت میں دوسروں تک نہ پہنچائیں. تو اس لیے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود کو بھی ان 2 باتوں سے اس آیت کریمہ کے اندر منع فرمایا. پھر اس کے بعد اگلی آیت کے اندر اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہود کے اندر بڑے بڑے عیبوں میں سے 2 بڑے عیب یہ والے بھی موجود تھے کہ پہلی چیز تو ان کے اندر یہ تھی کہ وہ نسلی تفاخر تھا ان کے اندر.
اپنے خاندان اپنے نسب کے اوپر وہ بڑا فخر کرتے تھے، تو نسلی تفاخر ان کے اندر موجود تھا، فخر کہ وہ کہتے تھے ہم نبیوں کی اولاد ہیں اور ہماری اولادوں سے آگے نبیوں نے پیدا ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ والی سوچ ان کی تھی، اس سوچ کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ شخصیات تصور کرتے تھے۔ اس کے برعکس جو اہل عرب تھے، بنی اسماعیل، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اہل عرب کو وہ جاہل، ان پڑھ اور حقیر نگاہوں سے دیکھتے تھے، ان کو حقیر تصور کرتے تھے، یہ جاہل ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، یہ امی ہیں، ان کے پاس کچھ علم نہیں، سب کچھ ہم ہی ہم ہیں۔ ان کے اندر یہ فخر تھا، یہ تکبر تھا۔ اور دوسرا عیب ان کے اندر یہ تھا کہ وہ مال کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے، مال کو گنتے تھے، جمع کرتے تھے اور اپنے پاس سٹور کرتے تھے۔ اس مال کو کسی رستے کے اندر کسی غریب مسکین کے اوپر لگا دینا، اس بات کی طرف بھی ان کی توجہ بالکل نہ تھی، تو مال کو صرف جمع کرتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کے مذہب کے اندر جو مالدار ہیں تو وہ مالدار سے مالدار تر ہی ہوتے جا رہے ہیں، جو غریب ہیں تو وہ غریب سے غریب تر ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ جو عیسائی اتنے غریب ہیں کہ ہماری واش رومیں، لیٹرینیں صاف کرنے کے معاملات کے اوپر لگے ہوئے ہیں، کچھ اتنے اعلی ہیں کہ ہمارے مسلمان ان کے زیر نگیں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے ہاں کسی کی مدد، کسی کے ساتھ تعاون کرنے والا معاملہ تھا ہی نہیں، وہ مال کے ساتھ بڑی محبت رکھتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کے دونوں عیبوں کو دور کرنے کے لیے دو حکم ارشاد فرما دیے۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز ایسی عبادت ہے جس کے اندر انسان رب ذوالجلال کے سامنے جھکتا ہے، اللہ پاک کو حاکم اعلیٰ تسلیم کرتا ہے، خود کو غلام، ایک بندہ تصور کرتا ہے کہ میں غلام ہوں، میرا کام ہی جھکنا ہے، میرے اندر عاجزی ہو تو تبھی میں کامیاب ہوں۔ تو اپنی عاجزی انکساری کو رب ذوالجلال کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے اپنی سب سے قیمتی چیز پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے، تو اللہ پاک کو حاکم اعلیٰ تصور کرتے ہیں۔ جب انسان نماز کی پابندی کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کے دل سے اگر سمجھ کے اس اعتقاد کے ساتھ پڑھ رہا ہو تو رب ذوالجلال آہستہ آہستہ اس کے دل سے اس تکبر کو، اس بڑے پن کو آہستہ آہستہ اللہ پاک ختم فرما دیتے ہیں۔ اگر یہ سوچ نہ ہو تو نہیں بھی ختم ہوتا بہت سارے لوگوں کا، لیکن اکثر لوگوں کے دلوں کے اندر سے اللہ پاک اس دھیان کی وجہ سے اللہ پاک اس چیز کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان یہود کو بھی یہ حکم دیا کہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ جب نماز قائم کرو گے تمہارے اندر سے فخر، تکبر، بڑا پن آہستہ آہستہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا حکم جو مال کی محبت والی بیماری ان کے اندر تھی، حب مال والی، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک نے دوسرا حکم دے دیا، آتو الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ جب اللہ کے مال میں سے، اللہ کی دیوا مال جو ہمارے پاس ہے، اسی مال میں سے اللہ کے حکم سے باضابطہ طریقہ کار کے ساتھ ہم کسی غریب، کسی مسکین، کسی مستحق کو کچھ دیں گے تو اللہ کا حکم بھی سمجھیں گے، پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جو ہمیں حکم دے رہے حقیقت میں مال تو اس کا ہے۔ تو پھر اس طرح مال سے جو دلی ہم لوگوں کی محبت ہے کہ یہ میرا ہے اور میں نے اپنی محنت سے کمایا، یہ میرا ہی میرا ہے، اس کے اوپر میرا ہی میرا حق ہے، تو وہ والی چیزیں آہستہ آہستہ رب ذوالجلال ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان کی مال کے ساتھ وہ محبت نہیں رہتی جو زکوٰۃ دینے سے پہلے ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ پاک نے ان کے دل سے حب مال کو ختم کرنے کے لیے آتو الزکوٰۃ کا حکم دے دیا۔ پھر اس کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا ورکعوا، اور رکوع کرو۔ تو سابقہ ادیان کے اندر بھی نمازیں تھیں، یہودیت کے اندر بھی تھی، عیسائیت کے اندر بھی تھی، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں ان کی نمازوں کے اندر رکوع والا رکن نہیں تھا، وہ رکوع نہیں کیا کرتے تھے، نمازوں کے اندر ان کو رکوع والا رکن ملا ہی نہیں تھا۔ لیکن امت محمدیہ کو رب ذوالجلال نے جو نماز کا طریقہ کار بتلایا، اس کے اندر رکوع کی ایک خاص عبادت، ایک خاص رکن کے طور پہ، عبادت کے طور پہ امت محمدیہ کو یہ رکن دے دیا گیا۔ جب یہ خاص عبادت ملی ہے تو اللہ پاک نے اس کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ فرمایا، ورکعوا، اور رکوع کرو، یعنی نماز تم پڑھو، ایسی نماز پڑھو جو امت محمدیہ کو میں نے دے دی ہے، اور امت محمدیہ کے تحت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لانے کے بعد تم نے اس انداز کے ساتھ نمازوں کو پڑھنا ہے۔ تو یہودیت کو، عیسائیت کو، بنی اسرائیل کو اللہ پاک ورکعوا کا حکم اس لیے ارشاد فرما رہے مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں سے اللہ پاک نماز با جماعت کی ترغیب دے رہے ہیں کہ نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز پڑھنی بھی کیسی ہے؟ با جماعت پڑھنی ہے۔ باجماعت نماز کے بڑے بڑے فضائل آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ایک نماز کے بدلے 27 نمازوں کا ثواب، جامع مسجد ہو تو 70 نمازوں کا، 100 نمازوں تک کی روایات۔ پھر اس کے بعد مدینہ المنورہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر 50,000 کا ثواب، بیت اللہ کے اندر، حرم شریف کے اندر پڑھنے کے بدلے 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ تو ایک نماز کے بدلے کئی گنا نمازوں کا ثواب باجماعت نماز کے اندر مل رہا ہے، اور نہ پڑھنے والے کو اتنی وعیدیں، اتنی ناپسندیدگی کی نگاہ سے ہمارے نبی نے دیکھا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، خواہش ظاہر کی کہ اس کے گھر کو جا کے میں جلا دوں۔ تو اتنی
اس انداز کی خواہش اگر رحمت والا نبی کر سکتے تو معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جو بندہ جماعت بغیر کسی وجہ کے چھوڑ کے خود اپنے اس کو اکیلے کے اندر پڑھنے کا اہتمام کرنا شروع کر دیتا ہے، احساس اس کے دل کے اندر نفاق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ منافق بن جاتا ہے۔ تو اس لیے نفاق سے بری کرنے والی چیز یہ جماعت ہے، تو جماعت کے اندر نماز کے اندر شریک ہونے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس کے بعد اللہ پاک فرما رہے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو بالبر نیکی کا، وَتَنْسَوْنَ اور بھول جاتے ہو أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اور تم پڑھتے ہو کتاب کو، أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا تمہارے اندر عقل موجود نہیں۔ یہاں سے ان کے ایک اور عیب کو رب ذوالجلال دور فرما رہے ہیں طنز کے انداز میں، ان کے ساتھ طنز فرما رہے ہیں کہ یہود کے اندر یہ خصلت تھی کہ اپنے چھوٹوں کو وہ اچھی باتیں بتلا دیتے تھے کہ ایسی ایسی ہماری تورات زبور انجیل کے اندر مسائل لکھیں، ایسے ایسے کرو، اور خود اس کا ارتکاب نہیں کرتے تھے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ شروع کے اندر انہوں نے اہل کتاب نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو تورات زبور انجیل کے اندر موجود تھیں وہ بتلائیں، اور ساری کی ساری نشانیاں جب بتلا دیں تو ان کا گمان یہ تھا کہ نبی آخر الزمان بھی بنی اسرائیل ہی کے اندر تشریف فرما ہوں گے۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کی جگہ بنی اسماعیل کے اندر تشریف لے آئے، تو پھر یہ یہودی جو ان کے راہب تھے، ان کے بڑے بڑے پنڈت تھے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسد کرنا شروع ہو گئے کہ یہ نبوت جو ہماری نسل کے اندر چل رہی تھی، ہماری نسل سے اٹھ کے ہمارے چچا کی نسل کے اندر کیوں داخل ہو گئی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حسد کی وجہ سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا تأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نشانیاں بتلا کے حق بات بتلا رہے ہو، نیکی بتلا رہے ہو، وتنسون انفسکم، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اور ایک تفسیر علماء نے یہ کی کہ یہ جو یہودی تھے ان کے کچھ رشتہ دار جو مسلمان ہو چکے تھے، یہ مسلمان رشتہ دار ان یہودیوں کے پاس جب آتے تھے، اپنے رشتہ دار یہودیوں کے پاس مسلمان جب جاتے تھے تو وہ مسلمانوں کے اس عمل کے اوپر ان کو سراہتے تھے، کہتے تھے آپ بہت اچھا کر رہے ہو۔ حقیقت کے اندر نبی آخر الزمان حق نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی تصدیق بھی کرتے تھے، لیکن جب عمل کی باری آتی تھی پھر اس کی حسد کی وجہ سے عمل خود نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ ارشاد فرما دی۔ اس قسم کی اور بھی قرآن کریم کے اندر آیات ربانی اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں کہ جن کے اندر انسان خود عمل نہ کرے اور دوسروں کو عمل کی ترغیب دے، اس سے منع فرمائے۔ مثال کے طور پہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو خطاب کر کے فرماتے ہیں ما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم، میں ایسا نہیں ہوں کہ جس کام سے تمہیں منع کروں اور خود وہ والا کام کرنا شروع کر دوں، یعنی جس کام سے تمہیں منع کرتا ہوں خود بھی اس سے روکتا ہوں۔ تو یہ ترغیب دے رہے ہیں، اور یہ والی آیت اللہ پاک نے بیان فرما کے امت محمدیہ کو ترغیب دی کہ جو کام جس کام سے دوسروں کو روکتے ہو خود بھی اس سے روکنا شروع ہو جاؤ۔ اور سورہ صف کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے، جو تم خود نہیں کرتے وہ بھی رب ذوالجلال کو سخت ناپسند ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کے اوپر سخت ناپسندیدگی کی اظہار فرمایا، یعنی وہ والا کام نہ کرو جو تم خود نہیں کرتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے متعدد ارشادات کے اندر اس بات کی طرف ہم لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں معراج کی رات میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے سیدنا جبرائیل امین سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا آپ کی امت کے واعظ، آپ کی امت کے خطیب لوگ ہیں جو دوسروں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے، نیکی کا حکم برائی سے روکتے تھے، لیکن خود اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتے تھے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، اس کا پیٹ پھٹ جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، ان آنتوں کو لے کے اس طرح گھومے گا جس طرح کہ گدھا چکی کے گرد گھومتا ہے۔ پھر اس کو دیکھنے والے مخاطب کر کے کہیں گے یہ کیا، تو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرتا، تو نیکی کا حکم کرتا، برائی سے روکتا تھا، تو کیوں جہنم میں چلا گیا؟ تو وہ کہے گا ہاں ایسا ہی تھا، لیکن افسوس میں خود اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس قسم کی آیات اور احادیث مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ علماء نے کہا کہ انسان اس بات کا
امر کسی کو نہ کرے جو خود نہیں کرتا، اس بات سے کسی کو نہ روکے جس سے خود نہیں روکتا۔ مثال کے طور پہ باپ ہے، سگریٹ خود پیتے تو بیٹے کو سگریٹ پینے سے نہ روکے، اگر وہ روکے گا تو اس ضمن کے اندر آ جائے گا۔ لیکن اکثر علماء کرام نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وہ حقیقت کے اندر دو ذمہ داریاں انسان کے اوپر، ایک امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ علیحدہ ذمہ داری ہے، علیحدہ واجب کام ہے انسان کے اوپر، ضروری کام ہے۔ اور دوسرا خود برائی سے روکنا اور خود نیکی کے اوپر عمل پیرا ہونا، یہ علیحدہ نیکی ہے۔ تو یہ دو علیحدہ علیحدہ نیکیاں ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا علیحدہ نیکی ہے، خود دین کے اوپر عمل پیرا ہونا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ علیحدہ نیکی ہے۔ کوئی ان دونوں میں سے دونوں کے ارتکاب کرے گا تو وہ پار ہو جائے گا، دونوں ثواب اس کو مل جائیں گے۔ کسی ایک کا ارتکاب کرے گا تو اکیلا اجر اس کو ملے گا، ایک ہی اجر اس کو نصیب ہوگا۔ اگر ایک بندہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے لیکن خود اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا رہا ہوتا، تو اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اللہ پاک نے اس کے اوپر نفی نہیں فرمائی کہ وہ والا کام تم نہ کرو، اللہ پاک نے اگلے حصے کے اوپر نفی فرمائی ہے کہ تم خود جو اس کے ارتکاب نہیں کر رہے، برائی سے اپنے آپ کو نہیں روک رہے، اچھائی کے اوپر اپنے آپ کو نہیں لا رہے، یہ والا جرم ہے، یہ والا تم نہ کرو۔ امر بالمعروف سے اللہ پاک نہیں روک رہے بلکہ دوسرے جرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ روک رہے ہیں، اس لیے دوسری چیز سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، دوسروں کو دین کی طرف بلائی بھی، ساتھ خود بھی دین کے اوپر چلنے کی کوشش کرے، اللہ پاک سے مانگے گڑ گڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو انشاءاللہ یہ راستہ بھی عطا فرما دیں گے۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا کہ دعوت دینے والے ایک دائی یا ایک عالم جو دوسروں کو مسائل بتلاتا ہے لیکن خود اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہا ہوتا، اس کی مثال ایک چراغ کی مانند ہے۔ جو چراغ جلتا ہے دوسروں کو تو روشنی دے رہا ہے لیکن خود وہ جل رہا ہے، تو بے نہیں اس بندے کا معاملہ ایسے ہی ہے، اس کو ایک ثواب تو مل رہا ہے کہ دوسروں کو نیکی پہنچانے کا، لیکن خود عمل نہ کرنے کا گناہ اس کو ضرور ملے گا۔ تو اس لیے دوسروں کی طرف نیکی کی طرف بلائیں بھی، ان کو گناہ سے روکنے کی کوشش بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ خود بھی اس کے اوپر کاربند ہوں، اللہ پاک سے مانگیں بھی کہ اللہ پاک مجھے بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، نیکی کے اوپر کاربند فرما دے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَاسْتَعِینُوا اور مدد طلب کرو، بالصبر صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ بے شک یہ نماز، لَكَبِیرَةٌ بڑی بوجھل ہے، بھاری ہے، الا مگر ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، علی الخاشعین جن کے دل کے اندر ڈر ہوتا ہے اللہ پاک کا، خشوع کرنے والوں کے لیے یہ نماز بھاری نہیں۔ الذین خشوع کرنے والے کون؟ الذین وہ لوگ یظنون جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملاقات کریں گے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون اور اسی رب تعالیٰ کی طرف وہ لوٹ کے جائیں گے، اس بات کے اوپر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ تو انسان نیکی کی ترغیب کرے، برائی سے روکے، دین کے اوپر خود کاربند ہو، بڑے بڑے مسائل بھی انسان کے اوپر آ سکتے ہیں، پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو سورہ فاتحہ کے اندر سبق ہم لوگوں کو بتلایا تھا، اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے ہم لوگوں نے اللہ پاک سے ایک وعدہ کیا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اسی سبق کو یاد کروانے کے لیے یہاں پہ اللہ پاک نے بیان فرمایا وَاسْتَعِینُوا، مجھ رب ذوالجلال ہی سے تم مدد طلب کرتے ہو، تو مدد طلب کرنے کا طریقہ کار میں بتلا رہا ہوں، وَاسْتَعِینُوا مجھ سے مدد طلب کرو۔ طلب کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مصائب آئے ہیں، پریشانیاں آئے ہیں، آلام آئے ہیں، اس کے اوپر واویلا نہیں کرنا، رونا نہیں ہے، اپنے آپ کو پیٹنا نہیں ہے، مارنا نہیں ہے، بلکہ بالصبر صبر کرنا ہے تم نے۔ مصائب آئے، پریشانیاں آئی، اس کے اوپر صبر کرنا ہے، والصلاۃ پھر صبر کے بعد مجھ رب ذوالجلال کے سامنے صلاۃ حاجت پڑھ کے توبہ کرنے، استغفار کرنے، مجھ رب ذوالجلال سے مانگنا ہے، اللہ پاک ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہے اسے دور فرما دے۔ تو بالصبر صبر بھی کرنا ہے، واستعینوا بالصبر صبر بھی کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ والصلاۃ نماز کا اہتمام بھی کرنا ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی معمول تھا، ان کے اوپر کوئی بھی پریشانی آتی، ہم اسباب کی طرف دوڑتے ہیں، وہ اسباب کی طرف ڈائریکٹ نہیں دوڑتے تھے بلکہ مسبب الاسباب، اسباب کے اندر تاثیر ڈالنے والی ذات رب ذوالجلال کی طرف وہ دوڑتے تھے۔ پہلے اللہ پاک کے سامنے خشوع خضوع کے ساتھ جھکتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے کہ یا ربا ہمارے مسائل دور فرما دے۔ پھر اس کے بعد وسائل کی طرف جاتے، کوئی بیمار ہے
پہلے اللہ سے مانگ لیا، پھر اس کے بعد ڈاکٹر حکیم کے پاس گئے، ان دوائیوں کو، ان چیزوں کو استعمال کیا جو اللہ پاک نے سبب کے طور پہ استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، پھر اسباب کی طرف جاتے۔ پہلے مسبب الاسباب یعنی اسباب کے اندر تاثیر ڈالنے والے ذات رب ذوالجلال کی طرف متوجہ ہوتے، پھر اسباب کی طرف جاتے، رب ذوالجلال اسباب کے اندر تاثیر کو پیدا فرماتے، ان لوگوں کے مسائل ختم ہو جاتے۔ یہی طریقہ رب ذوالجلال ہم لوگوں کو بتلا رہے ہیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب بھی تمہیں کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ اور اللہ پاک پھر نماز کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ انہا لکبیرۃ، یہ جو نماز ہے نا یہ بڑی بھاری ہے، بڑی بوجھل ہے، بڑی انسان کو تنگ کر دیا کہ میں ابھی سردی کے اندر اٹھوں گا تو اٹھنا بھی اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، پھر میں وضو کروں گا تو وضو کرنا بھی اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو محفل کے اندر گپ شپ اس کو بڑی آسان لگتی ہے، بڑی اچھی لگتی ہے، وہاں سے محفل کو چھوڑ کے آنا اس کو بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے امور جو نماز کے لیے ضروری ہیں وہ مشکل نظر آنا، گویا نماز اس کو مشکل نظر آ رہی ہے۔ نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے اب میں امام صاحب جلدی جلدی نماز شروع کریں، ختم کریں اور میں بھاگوں یہاں سے۔ پھر نماز کے لیے آیا ہوا بندہ نماز کے لیے انتظار کرنا بھی اس کو تھوڑا سا مشکل نظر آتا ہے، تو یہ نماز اس کے لیے بوجھل ہو جاتی ہے، انہا لکبیرۃ۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں بوجھل اس کے لیے ہوتی ہے جس کے دل کے اندر ڈر نہیں ہے، الا للخاشعین، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے اس کے لیے نماز بوجھل نہیں ہوتی، سخت نہیں ہوتی۔ تو وہ ڈر کی وجہ سے اللہ پاک کے سامنے جھکنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار رکھتا ہے۔ آدھی رات کو آنکھ کھل جائے ایک دم اٹھ جاتا ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے میں اس وقت اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد کی نماز شروع فرما دوں، تو اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار رہتا ہے، اس کے دل کے اندر ڈر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون، یہاں پہ یظنون یہ ویسے یظنون زن گمان کو کہتے ہیں، یہاں پہ یقین کے معنی میں الذین یظنون، وہ یقین رکھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، انہیں یقین ہے کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اس وجہ سے ہمیں نمازوں کا بہت بڑا اجر ملے گا، ہمیں جنت ملے گی، اللہ کی رضا ملے گی۔ تو اس رضا کو پانے کے لیے وہ دن رات نمازوں کے اندر مشغول رہتے ہیں۔ اور وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نے لوٹ کے اسی رب ذوالجلال کے ہاں جانا ہے، کہیں اور راستہ ہے ہی نہیں، اس لیے وہ ہمیشہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ کہنے کی توفیق دی، اللہ پاک ان چیزوں کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا آپ حضرات نے سنا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔